اگر آپ بھی ایک موم ہیں اور اپنے بچے کو بھاری حروف سکھانا چاہتی ہیں تو کائنڈلی اس ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا. دس ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو. آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ بھاری حروف کیا ہوتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے، ان کو کیسے لکھا جاتا ہے اور ان کی آوازیں کیا ہوتی ہیں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو. بھاری حروف دو چشمی ہی کے بغیر مکمل نہیں. اس کی فارمیشن بچے کو کیسے سکھانی ہے اس پہ میری ایک الگ ویڈیو موجود ہے، آپ ڈسکرپشن میں جا کے چیک کر سکتے ہیں. اردو لینگویج میں جو الفاظ دو چشمی ہی کے ساتھ مل کر بنتے ہیں وہ بھاری الفاظ کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کی آواز نسبتاً باقی لفظوں کی ادائیگی سے بھاری ہوتی ہے. اگر ہم بات کریں کہ بھاری حروف کتنے ہوتے ہیں تو ان کی تعداد 15 ہے. ان کو آسانی سے سمجھنے کے لیے میں نے ان کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. نمبر 1 عام اور زیادہ استعمال ہونے والے حروف جن میں 10 حروف شامل ہیں. نمبر 2 جو بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں اور یہ حروف 5 ہیں. چلیے اب بات کرتے ہیں کہ بھاری حروف کو کیسے لکھا جاتا ہے اور دو چشمی ہی سے ملنے کے بعد الفاظوں کی ادائیگی میں کیا تبدیلی آتی ہے. سو ڈیئر مومیز، یاد رکھیے جب بھی حروف تہجی میں سے کچھ حروف دو چشمی ہی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو یہ ان کی آواز کو بھاری بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل، جب بے دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز بن جاتی ہے بہ. بہ بہ سے بھالو. جب پے دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز بن جاتی ہے پھ. پھ پھول. جب تے دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز بن جاتی ہے تھ. تھ تھیلا. جب ٹے دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز بن جاتی ہے ٹھ. ٹھ ٹھیلا. جب جیم دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز بن جاتی ہے جھ. جھ جھولا. جب چے دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز ہو جاتی ہے چھ. چھ چھتری. جب دال دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز ہو جاتی ہے دھ. دھ دھنک. جب ڈال دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز ہو جاتی ہے ڈھ. ڈھ ڈھول. جب کاف دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز ہو جاتی ہے کھ. کھ کھلونا. جب گاف دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز ہو جاتی ہے گھ. گھ گھڑی. باقی 5 حروف اردو لینگویج میں بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں. وہ دو چشمی ہی کے ساتھ دوستی تو کرتے ہیں لیکن یہ نئے الفاظ نہیں بناتے بلکہ کچھ الفاظ کے درمیان میں استعمال ہوتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں یہ الفاظ کس طرح استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، جب رے دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز بنتی ہے رہ. رہ جیسے 11واں. جب رے دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز بن جاتی ہے رہ. رہ جیسے پڑھنا. جب لام دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز بن جاتی ہے لہ. لہ جیسے چولہا. جب میم دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز بن جاتی ہے مہ. مہ جیسے مہابھارت. جب نون دوستی کرتا ہے دو چشمی ہی کے ساتھ تو اس کی آواز بن جاتی ہے نہ. نہ جیسے ننھا. اگر آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی ہو تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز شیئر کروں جس سے آپ کے بچے کو بھاری الفاظ پڑھنے میں مزید آسانی ہو تو کائنڈلی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا.